السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا اردو ٹیچر اقبال احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اس بیماری، اس وبا کے چلتے آپ اپنی صفائی اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھ رہے ہوں گے اور آپ اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا اور بزرگوں کا کہنا مانتے ہوں گے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم سب کو اس سے نکالے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم اب یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ نماز کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا اور دعاؤں و اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس وبا کے چلتے ہماری پڑھائی کا نقصان نہ ہو، اس لیے ہماری اسکول انتظامیہ کمیٹی نے ہمارے لیے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو ہماری پڑھائی سے جڑے ہوئے ہیں، جس سے کہ ہماری پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ اپنی آن لائن کلاسز انہوں نے ہم تک پہنچائی اور آج ہمیں آن لائن کلاسز کے ذریعے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہم تو کلاس لے رہے ہیں، ایک ہم میں سب سے بڑی کمی یہ بھی ہے کہ ہم تو کلاس لے رہے ہیں، لیکن ہمارے جو کلاس میٹ ہیں، جو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے جو فرینڈس ہیں وہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن وہ کلاسز نہیں لے رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کو کہیں کہ آپ بھی کلاسز لیں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ جس ہم بیماری سے جھونج رہے ہیں، یہ بیماری جو چل رہی ہے، اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد اس بیماری کو ختم فرمائے۔ دیکھیے، ہم نے اسٹارٹنگ کے اندر ہم نے قواعد پڑھے تھے۔ ہماری پڑھائی سے اگر ہم اردو کی بات کریں، اردو میں ہمارا جو سلیبس تھا وہ قواعد کا جو تھا، قواعد ہم نے پورے پڑھ لیے، اور قواعد کے بعد میں ہم نے اصناف نظم پڑھی، اصناف نظم کے بعد میں ہم نے اصناف نثر پڑھی۔ اصناف نظم کے اندر ہم نے غزل کی تعریف، مرثیہ کی تعریف، مثنوی کی قصیدہ کی تعریف ہے نا، اور مثنوی کی تعریف پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہم نے اصناف نثر کے اندر کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے اصناف نثر کے اندر ہم نے داستان کی تعریف پڑھی، اس کے بعد میں ہم نے ناول کی تعریف پڑھی، اس کے بعد میں مختصر افسانہ، اس کے بعد میں مکتوب نگاری یا خطوط نگاری، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، مکتوب نگاری اور خطوط نگاری، ٹھیک۔ اس کے بعد میں ہم نے اس کے 3 پارٹ بنائے ہیں۔ 3 پارٹ کون سے؟ فرسٹ پارٹ میں ہمارا اصناف نثر آتا ہے، جس میں ہم جیسے کہ کہانی وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ اصناف نثر کی گنتی میں آتا ہے، ٹھیک۔ اصناف نظم میں جیسے کہ ہم شاعری وغیرہ پڑھتے ہیں، جیسے کویتا، جیسے ہم ہندی کی بات کریں تو ہندی میں 2 پارٹ ہوتے ہیں آپ کے، ایک تو گدے اور ایک پدے۔ تو گدے بھاگ کو جو کہتے ہیں وہ اردو میں نثر کہا جاتا ہے، اور پدے بھاگ کو اردو میں نظم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 3 پارٹ بنائے، تو اس کا 3rd پارٹ جو ہے وہ ہے شرعی مطالعہ۔ اس شرعی مطالعہ کے اندر ہم نے سب سے پہلی جو چیز پڑھی تھی وہ اردو زبان کی پیدائش پڑھی تھی۔ اس کے بعد میں ہم نے فورٹ ولیم کالج پڑھ لیا تھا، اس کے بعد ہم نے علی گڑھ تحریک پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے دبستان دہلی پڑھی۔ اب آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دبستان لکھنؤ کا خلاصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے، ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ دھیان رکھنی ہے کہ اردو ہندوستان کے اندر 2 دبستان مشہور مقبول ہوئے ہیں، نمبر 1 دبستان دہلی اور نمبر 2 دبستان لکھنؤ، ٹھیک ہے۔ دبستان دہلی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہم دبستان لکھنؤ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں کہ دہلی میں بہادر شاہ ظفر کا زوال ہونے پر، یعنی آپ جانتے ہیں بہادر شاہ ظفر مغلوں کی حکومت تھی، سب سے پہلے بابر آیا، بابر کے بعد میں کون آیا؟ سب سے پہلے بابر آئے، بابر کے بعد میں لاسٹ جو تھے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اللہ والے تھے ان کے نام کے لاسٹ میں ہمیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ لگانا چاہیے۔ اس کے بعد میں بہادر شاہ ظفر فرسٹ اور بہادر شاہ ظفر سیکنڈ۔ اس کے بعد میں جو ہے مغل حکومت لگ بھگ ختم ہو گئی تھی۔ تو دہلی میں بہادر شاہ ظفر کا زوال ہونے پر، یعنی زوال کا مطلب خاتمہ ہونے پر، یعنی ختم ہونے پر، ان کے بہت سے درباری شاعر اور دہلی کے دوسرے نامی گرامی شاعر لکھنؤ نوابوں کے دربار میں آ گئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا جب انقلاب ہوا، یعنی 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی غدر، جس کو ہم غدر کے نام سے جانتے ہیں، اس کے بعد میں دہلی میں تباہی اور بربادی عام ہو چکی تھی۔
تو پھر کیا ہوا، جو دہلی کے اندر جو شاعر تھے وہ دہلی کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے، یعنی وہ دہلی کو، جو دہلی کے نامی گرامی جو شاعر تھے، وہ شعراء جو تھے، وہ کہاں آ گئے، وہ لکھنؤ نوابوں کے دربار میں آ گئے تھے. تو نواب تھے، کیونکہ دھیان رکھیے گا آپ کو، یہ بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے، کیونکہ جو نوابوں کا شہر جو کہلاتا ہے وہ لکھنؤ کہلاتا ہے. دھیان رکھنا، ہندوستان میں جو نوابوں کا شہر ہے وہ لکھنؤ ہے، اور راجستھان کی اگر ہم بات کریں تو راجستھان میں نوابوں کا جو شہر آتا ہے وہ ٹونک آتا ہے. یہ دھیان رکھیے گا، آپ کو جنرل نالج کی کوشچن آتے ہیں اس طریقے سے، آپ آگے جب کمپٹیشن فائٹ کریں گے تو آپ کو یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے. تو اس لیے دھیان رکھیے گا، اگر ہندوستان میں پوچھا جائے کہ ہندوستان میں نوابوں کا شہر کون سا ہے تو آپ کو بتانا ہے لکھنؤ. اور اگر راجستھان کی بات کی جائے ہماری اسٹیٹ کی، تو اس کے اندر آئے گا ہمارا جو ٹونک ڈسٹرکٹ ہے، جو ٹونک ضلع ہے، تو ٹونک کا نام جو ہے راجستھان کے اندر نوابوں کے اندر جو گنتی میں آتا ہے. ٹھیک. تو کیا ہوا، دہلی میں بہادر شاہ ظفر کا زوال ہونے پر، یعنی خاتمہ ہونے کے پر، ان کے بہت سے درباری شاعر اور دہلی کے دوسرے نامی گرامی شاعر لکھنؤ نوابوں کے دربار میں آ گئے تھے. اس طرح دبستان دہلی کے بعد دبستان لکھنؤ میں بھی اردو شاعری کا ایک اہم مرکز بن گیا. دبستان دہلی کے بعد میں دبستان لکھنؤ بھی اردو شاعری کا ایک اہم مرکز بن گیا. یعنی دبستان دہلی کے بعد جو دبستان دہلی میں شاعری ہوا کرتی تھی، کیونکہ دہلی میں اب لڑائی دنگا ہوا، اب دہلی برباد ہوئی، تو وہاں کے شاعر بھاگے، اور بھاگ کر کہاں چلے گئے، کیونکہ لکھنؤ جو تھا وہ لکھنؤ اس وقت میں امن پسند تھا، یعنی امن اور چین و سکون تھا وہاں لکھنؤ کے اندر. تو لکھنؤ میں آ گئے، اور لکھنؤ بھی جو ہے اردو شاعری کا اہم مرکز بن گیا. آگے دیکھیے، دراصل اس دور میں شاعری محض لطف و لذت تک ہی تھی. یعنی اس وقت میں جو شاعری جو لوگ کرتے تھے وہ صرف لطف و لذت کے لیے حاصل کرتے تھے، یعنی لطف و لذت کے لیے کرتے تھے، یعنی ہنسی مذاق کے لیے. لکھنؤ کے حالات اور سماجی معاملات میں کوئی انتشار نہ تھا. اب اس وقت میں کیا ہوا، لکھنؤ کے جو حالات تھے اور سماجی معاملات میں کوئی انتشار پیدا نہیں ہوا، یعنی کوئی بات ایسی پیدا نہیں ہوئی جس سے کوئی انتشار پیدا ہو، لڑائی جھگڑے پیدا ہوں. ہر طرف سکون و صبر اور لطف و مسرت کی فضا قائم تھی. ہر طرف جو سکون تھا، لوگ مزے بھی لیتے تھے اور سارے کام اپنے کیا کرتے تھے. اس لیے شاعری بھی لطف و لذت کے لیے ہو رہی تھی. اس لیے جو ہے شاعری بھی لطف و لذت کے لیے ہو رہی تھی. ایسے حالات میں لکھنوی شاعری کا ایک خاص اسلوب سامنے آیا، جس میں تخلف و تصنع کی فراوانی تھی. ناقابل یقین حد تک شاعری میں مبالغہ آرائی تھی. مبالغہ آرائی کا مطلب، مبالغہ آرائی کہتے ہیں کسی بھی چھوٹی سی بات کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرنا، مبالغہ کہلاتا ہے. مبالغہ کسے کہا جاتا ہے؟ قواعد میں آپ سے آگے BA کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، ابھی تو ہماری اس قواعد کے اندر نہیں. مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے، مبالغے کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرنا، یا کسی بھی بات کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے. تو الفاظ و محاورات کا زوردار انتخاب تھا. انتخاب کا مطلب چننا، سلیکٹ کرنا. سادگی تھی، آسانی اور عام فہمی بالکل نہ تھی. ٹھیک ہے، سادگی اور آسانی اور عام فہمی بالکل نہ تھی. یعنی لوگ بہت بھاری الفاظ استعمال کرتے تھے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے. اسلوب و بیان، یعنی جو چیز اس میں اسلوب کی جاتی تھی، سلیکٹ کی جاتی تھی، پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا. اکثر روکھے پھیکے اور مصنوعی خیالات و مضامین بھی الفاظ اور مثالوں کے رنگوں سے سجا کر پیش کیے جاتے تھے. ایسا گمان ہوتا تھا جیسے اس دور میں لکھنوی شاعر الفاظ بندی اور مبالغہ آمیزی کا نام تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. چونکہ لکھنؤ کے دبستان میں شاعری محض شوق اور تفریحی مقصد سے ہو رہی تھی. اب لکھنؤ میں کیا تھا، تو لکھنؤ کا جو دبستان تھا اس میں شاعری محض شوق کے لیے، یعنی کچھ شوق ہوتا ہے نا اپنا کہ چلو شوق ہے تو شاعری کہہ دی یا پڑھ دی، تو تفریحی مقصد سے ہو رہی تھی. اس لیے اس میں حالات و واقعات کی ترجمانی کا تو کوئی رنگ ہی نظر آتا. لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے، یعنی یہ بات ہمیں غور کرنی ہے کہ اس وقت لکھنؤ میں شاعری برائے تفریح کا تصور شاعروں کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا، اور شاعری برائے زندگی یا ادب برائے زندگی کا اصول قائم نہیں ہوا تھا. یعنی جو شاعری ہوتی تھی اس کے اندر زندگی کے بارے میں اور زندگی کے اصول کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی. یوں کہیں کہ اس دور میں شاعری کو وقت خوشگوار اور دلچسپ انداز میں گزارنے کا وسیلہ بنا رکھا تھا. یعنی شاعری جو لوگ کرتے تھے، جو اس وقت میں شعراء تھے، وہ جو شاعری کرتے تھے وہ وقت گزارنے کے لیے خوشگوار اور دلچسپ انداز میں گزارنے کا وسیلہ بنا رکھا تھا. یعنی وقت کیسے کٹے، وقت گزارنے کے لیے. اب دیکھیے
ہم تو یہ تسلیم کرتے ہیں، یعنی تسلیم کا مطلب مانتے ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لکھنؤ کے دبستان کی شاعری محض لطف و لذت کے لیے تھی، مگر اس میں زبان و بیان کی خوبصورتی بے پناہ تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے محض لطف و لذت کے لیے دبستان لکھنؤ کے اندر شاعری ہوتی تھی، اس کے اندر، اس زبان کے اندر، زبان و بیان کے اندر خوبصورتی بے پناہ تھی، ٹھیک ہے، اس کی زبان جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ جتنا حسین زبان کا استعمال لکھنوی شاعروں نے کیا ہے ویسا استعمال کہیں اور نہیں ہوا۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ اگر دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی ہم بات کریں تو دبستان دہلی میں اس زبان کا استعمال ویسا نہیں ہوا جیسا کہ لکھنؤ کے شاعروں نے اردو زبان کا استعمال لکھنوی شاعری میں کیا، ویسا استعمال کہیں اور نہیں ہوا۔ دراصل لکھنوی شاعروں نے اپنے مخصوص اسلوب، یعنی خاص جو اسلوب تھے، سے اردو زبان کو بھی صاف ستھرا اور حسین بنایا، اور شاعروں کو بھی خواص سے لے کر عوام تک، خاص کی جمع خواص، اور عوام عام کی جمع، عام کا مطلب ایک آدمی، ایک عام، ٹھیک ہے، یہ عام آدمی ہے، اور ایک عوام یعنی بہت سارے آدمی، عوام تک مقبول بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس شاعری نے لکھنؤ کی ایک خوبصورت تہذیب قائم کر دی، یعنی ایسی شاعری نے جو ہے لکھنؤ کے اندر کیا ہے، ایک خوبصورت تہذیب قائم کر دی۔ لکھنؤ کے دبستان میں شاعری کی سبھی اصناف میں شاعری ہوئی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے شاعری ایک صنف ہوتی ہے۔ اگر ہم غزل کی بات کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور ایک بار پھر بتا رہا ہوں، اصناف جمع ہے اور صنف کی، کس کی جمع ہے؟ صنف کی جمع ہے۔ تو اصناف کے اندر کتنی چیزیں آئیں گی؟ جیسے اگر ہم غزل کی بات کریں، مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ کی بات کریں تو یہ اصناف میں آئے گی، کیونکہ ہم نے 4 چیزوں کی بات کی۔ اگر ہم صرف ایک چیز کی بات کریں تو وہ واحد کہلاتا ہے اور یہ صنف کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سنگولر واحد اور پلورل کو ہم کہتے ہیں جمع، یعنی بہووچن، ایک وچن اور بہووچن، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے لکھنؤ کے دبستان میں شاعری کی سبھی اصناف میں شاعری ہوئی ہے، مگر غزل، مرثیہ اور مثنوی یہ سب سے زیادہ توجہ اور صلاحیت صرف کی گئی ہے، یعنی جو سب سے زیادہ جو ان پہ دھیان دیا گیا ہے وہ غزل اور مرثیہ اور مثنوی کو سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اب دیکھیے ان کے نام دیے گئے ہیں کون کون سے جو شعراء تھے اس وقت میں۔ امام بخش ناسک کا پورا نام آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ بتائیے گا امام بخش ناسک، اور آتش، اگر تخلص پوچھ لیا جائے تو آتش ہے، اور ان کا پورا نام خواجہ حیدر علی آتش۔ پھر مولانا حسرت موہانی اور مولانا انشاء اللہ خان انشاء، انہوں نے بڑی خوبصورت اور رنگین غزل لکھی ہے۔ یہ غزل نگار تھے، دھیان رکھیے گا، غزل کو شاعر تھے یہ۔ کون؟ امام بخش ناسک، خواجہ حیدر علی آتش، مولانا حسرت موہانی اور مولانا انشاء اللہ خان انشاء، ٹھیک، نے بڑی خوبصورت اور رنگین غزلیں لکھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی غزل نگاری فن کے اعتبار سے بہت کامیاب اور بے مثال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی جو جتنی بھی انہوں نے غزل لکھی ہیں وہ بہت ہی مشہور مقبول ہوئی ہے، دھیان رکھیے گا۔ ناسک نے تو اردو زبان کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے پر بڑی محنت بھی کی ہے۔ ناسک جو تھے، امام بخش ناسک، انہوں نے جو ہے اپنی شاعری کو، یعنی اردو زبان کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ لکھنؤ کے دبستان میں غزل کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت، دھیان رکھیے گا، لکھنؤ کے دبستان میں یعنی دبستان لکھنؤ میں غزل کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ کیا آ رہی ہے؟ غزل، یعنی غزل کے بعد کس صنف کو سب سے زیادہ شہرت مقبولیت حاصل ہوئی ہے؟ تو دیکھیے آپ، غزل کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت مرثیہ کی صنف کو حاصل ہوئی ہے۔ جس طرح اس دور میں غزل کے شاعر ہر جگہ نظر آتے تھے، اسی طرح مرثیہ نگار بھی ہر جگہ موجود تھے۔ یعنی ایک طرف تو غزل کو شاعر تھے اور ایک طرف مرثیہ لکھنے والے شاعر تھے جو مرثیہ پڑھتے تھے، مرثیہ میں شاعری کرتے تھے۔ دراصل مرثیہ کی صنف کو جتنی مقبولیت اور عظمت لکھنؤ میں حاصل ہوئی ہے اتنی کہیں اور نہ ملی۔ تو دھیان رکھیے گا، مرثیہ کی سب سے زیادہ مقبولیت کہاں حاصل ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں۔ اور ایک تاریخی حقیقت ہے، اور یہ جو ہے یہ تاریخی حقیقت ہے، یعنی تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جب ہم اتہاس کو پڑھتے ہیں، ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرثیہ کو جو ہے لکھنؤ میں سب سے زیادہ شہرت مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ جو اردو کے سب سے اچھے مرثیہ لکھنؤ میں ہی لکھے گئے ہیں، اگرچہ لکھنؤ میں اعلیٰ درجے کے مرثیہ نگار بہت بڑی تعداد میں تھے، مگر میر ببر علی انیس، دھیان رکھیے گا، میر انیس کا پورا نام ہے میر ببر علی انیس، ٹھیک ہے، اس پہ تشدید لگی ہوئی، میر ببر علی انیس، ٹھیک ہے، اور مرزا سلامت علی دبیر کو سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے۔ دھیان رکھیے گا، جو مرثیہ کا بادشاہ، مرثیہ کا امام
اور مرثیے کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ سے سوال پوچھ لے جائے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ مرثیے کا امام، مرثیے کا بادشاہ، یہ تینوں کا سوال ایک ہی، دیکھو 3 لائن پڑھ رہا ہوں میں، آپ دھیان سے سنیے گا کہ مرثیے کا بادشاہ، مرثیے کا امام اور مرثیے کا بانی کسے کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بات آ جائے مرثیے کی تو آپ کو بنا دیکھے آپ کو کرنا ہے میر انیس۔ میر انیس جو ہے مرثیے کے بادشاہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ ان کے مرثیے سب سے زیادہ مشہور و مقبول ہوئے۔ انہوں نے ایک مرثیہ لکھا تھا میدان کربلا کے نام سے، جس میں امام حسین کے جو ہے کربلا کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ امام حسین کس طریقے سے کربلا کے میدان میں دشمنوں کے ساتھ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ یہ تمام جو ہے انہوں نے اس مرثیے میدان کربلا کے اندر، اپنے مرثیے میدان کربلا کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ مقبولیت جو حاصل ہوئی وہ مرثیے کے اندر میر انیس کو حاصل ہوئی۔ تو مرثیے کا امام اور مرثیے کا بادشاہ کون ہے؟ تو میر انیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں مرزا سلامت علی دبیر کو سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت ملی۔ میر انیس کو تو مرثیے نگاری کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ہماری دبستان لکھنؤ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال اگر کوئی پوچھنا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دبستان لکھنؤ کے اندر جو میں نے چیز پڑھائی ہے اگر وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے MTM اردو کلاسز کے نام سے آپ کے لیے ایک چینل بنایا ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، جو ویڈیو آپ کو ڈالی جاتی ہے، کیونکہ آپ کے لیے چینل بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھے اس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں تو ہمارے لیے ایک ایپ بنایا ہے اسکالر ERP کے نام سے، آپ اس کے اندر بھی آپ کے جو ہے جو بھی چیزوں میں آپ کی پریشانی آتی تو آپ مجھے چیٹ کے ذریعے آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک۔ آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمیں سب سے پہلے یہ دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ وبا کب تک ہے اور یہ کب تک ہمارے جو ہے اسکول بند رہیں گے، تو ہمیں اپنی پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ ہماری اسکول انتظامیہ نے ہمارے لیے کافی حد تک کامیاب کوشش کی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے، تو یہ دھیان رکھیے آپ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کے لیے ہی ہیں۔ آپ کی پڑھائی، اگر آپ کا پڑھائی کے اندر نقصان ہوگا تو یہ سمجھو آپ کا نقصان نہیں، ہمارا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جیسی بھی چیز، اگر ہمیں جو بھی چیز ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، جو بھی ہمیں سبجیکٹ جو ہے آن لائن کلاسز کے ذریعے پڑھائے جا رہے ہیں، ہم اس سے فیضیاب ہوں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے، ٹھیک۔ اور جو دبستان لکھنؤ ہم نے پڑھا ہے، یہ یاد رکھیے آپ کے 12th کی بک میں جو ہے جوڑا گیا ہے، یہ پہلے BA کے اندر تھا اور ابھی بھی BA کے اندر ہے۔ تو آپ جب تک اس کو پڑھیں گے تو آپ جیسے آگے تک کی پڑھائی کریں گے، جیسے کہ آپ 12th پاس کر کے آپ آگے کی کلاسز میں جائیں گے، بیچلر آف ایجوکیشن میں جائیں گے یعنی BA کریں گے، تو BA کے اندر بھی آپ کے سلیبس کے اندر آپ کو دبستان لکھنؤ موجود ملے گا۔ آپ MA کرتے ہیں تو MA کے اندر بھی آئے گا، آپ B.Ed کرتے ہیں تو دبستان لکھنؤ وہاں پر بھی ملے گا۔ تو کیوں نہیں، اگر ہم جب BA کے اندر جانے سے پہلے ہم اس کی تیاری ابھی سے کر لیں، ہم اس کی چیزوں کو ابھی سے سمجھ لیں، تو یہ آپ کے لیے بینیفٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی تو آپ کی یہ 4 مارکس کا یا 6 مارکس کا آپ کے بورڈ ایگزام میں آئے گا، یہ دھیان رکھیے گا، اس سے سوال آپ کے کنفرم آتا ہے جو، تو آپ کو ابھی سے اس کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے، آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ کو جو ہے یہ دبستان جو دہلی جو پڑھایا گیا ہے، میں آپ کو اس کو سینڈ کر دوں گا، اس کو شارٹ کے اندر آپ کو جو چیز آپ کو پورا اس کا نچوڑ جو ہے اس کے اندر آ جائے گا، آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنا جو ہے دبستان دہلی کو اپنی نوٹ بک میں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کوئی آگے کی چیز دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں خیریت میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔